یہ آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ رکھا. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی. ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست. آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آئے. اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے گی. میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا. کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہیں، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی. کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے. نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت. تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اینما کنتم یدرککم الموت. کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گا. تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے. ہم چاہتے ہیں میں مروں میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا. جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے. یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے. تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا. تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا. اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا. سننا ہو، وہ کہے گا اوئے 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 ہو 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 ہو. وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ اقرؤوا کتابیہ. وہ میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا. نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جس کے الٹے ہاتھ میں آیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مجھے مار دے، ارے موت آجا مجھے مار دے. یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے. یہ قیامت کے دن دونوں طرح کی پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا. اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی. میرے نبی نے فرمایا، دیکھو قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے.
اور وہ سارے اس میں گریں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها حتى اذا جاؤوها جہنم فتحت ابوابها. جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حتی اذا جاؤوها جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. ارے کیا کریں، دروازے بند، تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے. کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے. جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی. ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا. ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانا نہیں آئے گا. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی. امرد، داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی. امرد، داڑھی نہیں ہوگی. اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، یہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر. تو اجرد، صاف شفاف. جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک. مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100. اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال. وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی ہے، اور وہ تو جو میں گود میں لوریاں دے گی. میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے. اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پھکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر،
جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں, 1000 مائل نہیں, 1000 سال, 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا سستے ہو گئی؟ امرد داڑھی کوئی نہیں, اجرد جسم پہ بال کوئی نہیں, سر کے یہ اور یہ, ٹھیک ہے. اکحل آنکھوں میں سرما, جعاد بال نیم گھنگریالے, نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان, عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق, یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے, اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا, یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے, یہاں تک آئیں گے. یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں, وہاں اللہ موتیوں